اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے نام پر ماہ شعبان کی خوشیوں کی مبارکباد کا پیغام پہنچانے کے لیے، ان کے نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد 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 وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ ہم دین کے نام پر جمع ہوں اور مسلمانوں کے حالات کو سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ کافی سال ہو گئے اس کام کو کرتے ہوئے، جس میں ہم کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ حالات کے اوپر ایک تیز نظر ڈالیں اور اس کے اندر حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کسی حد تک واقعات کو دیکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل معاملات کہاں پہنچنے والے ہیں، کس طریقے سے ہونے والے ہیں۔ ہر دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ چند واقعات کو مین واقعات بنا کر ان کے اوپر گفتگو کریں، تو اس دفعہ کے لیے بھی ایسا ہی کیا ہے، چند پوائنٹس کو مین پوائنٹس بنایا ہے، ان کے اوپر گفتگو کریں گے اور اس دوران میں جو بھی سوالات وغیرہ آئیں گے ان کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ۔ جو مین پوائنٹس ہیں ان میں شاید اسٹریٹجک ویلیو اتنی نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے اس اعتبار سے جو سعودی عرب اور پاکستان کا معاملہ ہے اس کو ہم پہلا پوائنٹ بناتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر جو سعودی عرب کے شہزادے نے بیان دیا، جو ایکچولی اس وقت تقریباً بادشاہ کی پوزیشن رکھ رہا ہے، اور اس نے اپنے بیان میں اس بات کو واضح طور پر کہا کہ ہم ایران سے تعلقات میں کیوں آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے اور تعلقات میں ہماری مشکلات کیا ہیں۔ اور اس دوران اس نے جو بہت بڑا کام کیا، میرا اپنے خیال ہے کہ اچھا کیا، وہ یہ کہ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایرانی جو ہیں وہ وقت کے امام کا نام لیا، امام مہدی علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد محمد کہا کہ ان کے عزائم جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، یہ پوری دنیا اسلام کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس نے کہا کہ وہ ان امام کی تشریف آوری کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور ان کے لیے زمینیں کو ہموار کر رہے ہیں، اور ہم کیسے ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ ان کے دماغ میں ایک رات میں تو نہیں آیا ہوگا، کافی عرصے سے تھا ان لوگوں کے ذہن میں، اور امام کے نام پر کافی ان کی توجہات رہی ہیں۔ 30 سال پہلے تقریباً جب خانہ کعبہ پر ایک دفعہ حملہ ہوا تھا، کچھ دنوں کے لیے خانہ کعبہ بند بھی رہا تھا، تو اس دوران میں ایک عبداللہ بن قحطان نامی شخص تھا، میرے خیال میں جہاں تک اس کا فیملی نیم مجھے یاد آتا ہے، اس نے ایکچولی امام ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے بعد سے سعودی عرب کے اندر اس کے اوپر ورکنگ کافی زیادہ ہوئی تھی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ انہوں نے اپنے سینس میں سوچا کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس طرح کا دعویٰ نہ کر سکے، اور اس دوران میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ سلفی بھی امام کے نظریے کو قبول کرتے ہیں، امام مہدی کی تشریف آوری کو قبول کرتے ہیں، ان کے ایک خاص اسٹیٹس کو قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ کئی دفعہ میں اس کو دہرا چکا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر کہ ان کے جو سابقہ بہت بڑے ایک مفتی تھے عبدالعزیز بن باز، جہاں تک میرے ذہن میں نام آ رہا ہے عبدالعزیز بن باز تھا، عبداللہ بن باز تھا، اس نے اس بات کے اوپر فتویٰ جاری کیا تھا کہ جو امام مہدی پر عقیدہ نہیں رکھتا ہے وہ کافر ہے، اس نے یہ عقیدہ جاری کیا تھا۔ اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، وہ یہ کہ مدینہ کی یونیورسٹی میں ایک آدمی نے تھیسس لکھا تھا اس بات کے اوپر کہ امام مہدی کے جو عنوان پر ہمارے پاس روایات ہیں وہ مستندات میں کتنی ہیں،
بڑی اچھی کتاب تھی وہ کتاب جو ہے وہ بعد میں مختلف جگہوں کے اوپر ری پرنٹ بھی ہوتی رہی ہے، فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ری پرنٹ ہوا تھا. اور اس سیشن میں جب وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا تو یہ مفتی اعظم ان کے موجود تھے، اس نے کمنٹس دیے اور اس کمنٹس کے اندر اس نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ جو امام مہدی کے عقیدے کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے. تو یہ عقیدہ ان کے لیے نیا نہیں ہے، اور یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ عقیدہ ان کے لیے مخالف عقیدہ بھی نہیں ہے، یہ عقیدہ ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ جب وہ خود قبول کر رہے ہیں کہ وہ کافر ہے جو اس پہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے. اب یہ جو اس نے آ کر ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہ بہت خطرناک ایک لحاظ سے اس نے کام کر لیا ہے. اچھا ہمیں تو لگ رہا ہے کہ کافی فائدہ ہو گیا، کافی فائدہ اس لحاظ سے ہو گیا کہ بھئی عزائم جو ہیں وہ بالکل کھل کر سامنے آ گئے. اگر مثال کے طور پر ایسا ہوتا کہ امام کے عقیدے سے مخالفت نہیں کرنی تھی اور یہ کہنا تھا کہ ہم عقیدہ تو رکھتے ہیں لیکن ہمارا امام کوئی اور ہے، جیسا کہ بن باز نے کیا تھا. بن باز نے اس سیشن میں جب یہ عقیدہ اناؤنس کیا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ شیعہ بھی کچھ کہتے ہیں اس معاملے میں لیکن ہم وہ نہیں کہہ رہے بلکہ ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے. لیکن شہزادے نے بالکل الٹا کام کیا، اس نے اسٹریٹ فارورڈ بات کی اور اس نے کہا کہ بھئی یہ ایسا ہے ایسا ایسا ہے، ایرانی ان کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اچھا بیک گراؤنڈ میں ایک اور مسئلہ جو پیش آ رہا ہے وہ ہے راحیل صاحب کا جانا. وہاں پر راحیل صاحب کے لیے جو جانے کے اوپر ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 2-3 مہینے پہلے ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر میڈیا کے اندر بھی ریفلیکٹ ہوا، میڈیا نے بہت زیادہ اسٹرانگلی اگریسولی اس کے اوپر کرٹیسائز کیا. تو میرے خیال میں آرمی کا طریقہ کار جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ آرمی اپنی ریپوٹیشن کو خراب نہیں کرنا دینا چاہتی. آرمی یہ چاہتی ہے کسی بھی قیمت پر ریپوٹیشن خراب نہیں ہونا چاہیے. اب یہ تھا کہ ان کے لیے کوئی مجبوری تھی جس کے تحت ظاہر ہے وہ سعودی عرب سے تعلقات وغیرہ بہت بڑی مجبوری تھی، اس کے تحت ان کو راحیل صاحب کو وہاں بھیجنا تھا. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ راحیل صاحب کا انڈیویجول ڈیسیشن ہو، یہ ناممکن نہیں ہے، انسٹیٹیوشنل ڈیسیشنز ہیں. تو آرمی کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ وہ اپنی ریپوٹیشن کو خراب نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ان کے جانے سے ریپوٹیشن بہت خراب ہو رہا تھا اور اس کے اوپر کافی میڈیا میں بھی بہت زیادہ جنگ سی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد جو موجودہ چیف ہیں انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر دورے کیے ہیں. اچھا موجودہ چیف کو مختلف جگہوں کے اوپر دوروں کے دوران جونیئر آفیسرز وغیرہ کی طرف سے یہ سوال بار بار ملا ہے، کنفرم ان کو بار بار ملا ہے کہ بھی ہمارے ایکس چیف جو ہیں وہ کسی کی جاب پہ کیوں جا رہے ہیں. اب آرمی کے جو پرسنل ہیں یا جونیئر آفیسرز ہیں ظاہر ہے ان کو اس کے اوپر شاید اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ سعودی عرب کیوں جا رہے ہیں، ان کو تو اعتراض اس پہ تھا کہ ہمارا ایکس چیف جاب پہ کیوں جا رہا ہے. تو ان کو یہ بتایا گیا جو اب تک آرمی نے بھی اس کو مختلف جگہوں کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ کہ ہمارا مقصد جاب کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایران اور سعودی عرب کے درمیان کچھ برج کرنا چاہتے ہیں، ان کے درمیان تعلقات میں کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں. اچھا پرنس نے نہیں ہو سکتا کہ اتفاقاً ایسا ہو کہ جن دنوں راحیل صاحب وہاں پہنچے ہیں اس کے چند دنوں کے بعد اس نے انٹرویو دے دیا، یہ ذرا مشکل ہے. اگر ایسا ہوتا نا کہ وہ کہیں امریکہ یا مثلا یورپ وغیرہ وزٹ پہ گیا ہوتا، کسی نیوز رپورٹر نے اس کو پکڑ لیا اور وہاں اس سے ایک سوال کر دیا اور اس نے اس کے اوپر جذباتی طور پہ کہہ دیا تو وہ شاید کوئی سینس بن جاتی. لیکن اسی میڈیا پہ گیا جو اس کا اپنا میڈیا ہے اور اس میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اس نے جو جملہ کہا ہے اس کا مطلب یہ پلانڈ ہے، یہ پلانڈ ہے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ انہوں نے راحیل صاحب کی اس پیچھے کی بات کہے ہوئے کو ہم ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے اس کو اسٹرانگلی ریجیکٹ کیا ہے کہ نہیں ایسی کوئی پلاننگ آپ ذہن میں بھی نہیں لائیے گا. اچھا اب یہ بات پہلے سے طے شدہ تھی، سمجھنے والی تھی وہ یہ کہ اگر آپ ایک آئیڈیا لے کے جا رہے ہیں، آپ وہاں پہنچ گئے اور یہ بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ سب ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے سامنے بار بار آتی رہی ہے آرمی کے سامنے کہ بھئی ایک دفعہ چیف وہاں پہنچ گئے تو کیا اوور نائٹ جاب چھوڑ کے آ سکتے ہیں کیا؟ اچھا آپ نے کہا تھا کہ ہم وہاں گئے تھے ایران کے ساتھ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے، اس نے ایک ہفتے کے اندر کہہ دیا نہیں ہوگا یہ. اب کیا پروگرام ہے؟ آئیے واپس جاب چھوڑ کے آ جاؤ، کیونکہ آپ کا پرپس تو یہی تھا وہاں پہ جانے کا، تو وہ تو پورا نہیں ہو رہا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا یہ. تو ایک طرح کا آرمی کے لیے ایمبیرسمنٹ ہے یہ، میرا اپنے خیال ہے. بہت سارے اس کے پہلو نکلیں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ آرمی کے لیے ہماری ٹھیک ٹھاک ایمبیرسمنٹ ہو گئی ہے کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ اس لیے گئے ہیں اور یہ تو وہ صاف صاف انکار کر رہا ہے کہ میں نہیں کر رہا ہوں، تو اب آپ کا پروگرام کیا ہے؟
اور یہ وہ چیز ہے جو سب کو پتہ تھی کہ بھئی سعودی عرب ان کی کہاں مانے گا. آپ درمیان میں تعلقات بہتر اس کے کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس بھی کوئی اسٹینڈ کرنے کی پوزیشن ہو. جب آپ وہاں پر جا ہی اس بات کے لیے رہیں کہ آپ ان کے کسی آفیسر کے نیچے سب آرڈینیٹ ہو جائیں گے, آپ کہیں نہ کہیں تو رپورٹ کریں گے, کنگ کو کریں گے, پرنس کو کریں گے, منسٹری آف ڈیفینس کو کریں گے, کہیں نہ کہیں تو کریں گے. تو پھر تو آپ آن جاب ہیں. پھر جب آپ آن جاب ہیں تو آپ کہاں سعودی عرب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ تعلقات بہتر بنائیں. آج تک اس نے کسی کی نہیں سنی, تو آپ کی کہاں سے سن لے گا. تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ ایک لحاظ سے تو اچھا ہوا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, اس معاملے کے اوپر کہ سعودی عرب کی انٹینشن کیا ہے, امام کے عقیدے کے اوپر ان کا جو اسٹانس ہے وہ کیا ہے, یہ تو کھل کے سامنے آ گیا. لیکن دوسری طرف سے پرابلم یہاں پر آرمی کے لیے ہے کہ بھئی آپ کا ریپوٹیشن جو ہے وہ اب کافی زیادہ خراب ہو گیا. جمہوریہ اسلامی کو بنیادی طور پر اس جملے سے بہت فائدہ ہوا ہے. بنیادی طور پر جمہوریہ اسلامی کو بہت فائدہ ہوا ہے, چونکہ انہوں نے اس بات کو انڈورس کر دیا, دشمن نے بھی, کہ ان کی میجر پلاننگ امام مہدی کے اوپر ہے. اور جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پورے دنیا اسلام کے اوپر رول کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ جملہ کہہ کر اس نے اپنے ہی جملے کو خراب بھی کر لیا. اس نے کہا کہ یہ پوری دنیا اسلام کے اوپر تجاوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو بھئی اگر وہ یہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو کس ہدف سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر وہ یہ جملہ کہتا نا کہ ایرانی جو ہیں وہ پورے دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہ رہے ہیں تو بات چل جاتی. اب یہ اس نے امام کا جملہ بیچ میں ڈال دیا, تو وہ تو دنیا میں, یعنی اب سوال سامنے یہ ہے کہ بھئی اگر ایرانیوں کی انٹینشن ہے بھی کہ وہ خلیج فارس کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, مشرقی وسطیٰ کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, عالم اسلام پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو تم خود قبول کر رہے ہو کہ وہ اپنے لیے نہیں کرنا چاہ رہے, وہ ایک مذہبی ہدف کی خاطر کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس آدمی نے ٹھیک ٹھاک عقل مندی دکھا دی ہے, اور ایسے لوگوں سے یہی توقع رہتی ہے. ایک بات ہے ہم سب کو سیکھنا بھی چاہیے, وہ یہ کہ یہ آدمی اسٹوپڈ نہیں ہوگا. جو آدمی اس اتنے بڑے لیول کے اوپر آ جاتا ہے, چاہے اس کی عمر کم ہو چاہے اس کی عمر زیادہ ہو, یہ آدمی اسٹوپڈ نہیں ہوگا. اچھا خاصا ایکسپیرینسڈ آدمی ہے, ٹھیک ہے, عمر کم ہے لیکن کافی زیادہ ویل ورسڈ ہے, ادھر ادھر گیا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, کتنی رپورٹ سنتا ہے, دیکھتا ہے, سارے کام کرتے ہیں. یہ جملہ نکلا کیوں ہے اس کے منہ سے؟ بنیادی طور پر نہیں نکلنا چاہیے تھا, یہ جملہ اس کے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا, لیکن نکل گیا اب اس کے منہ سے. تو ہمیں دو باتیں فوراً یہاں سے پک کرنی چاہیے. ایک اپنی پرسنل اصلاح کے لیے, وہ یہ کہ اگر خدا کے منصوبے کے خلاف جائیں گے ہم ہوشیاری کر نہیں پائیں گے, ہارنا پڑے گا. تو اللہ کا منصوبہ ہے, وہ جو مشہور و معروف آئے کریم مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, خدا کروا لے گا. چاہے وہ فرعون ہو, چاہے وہ نمرود ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس کے منہ سے کہیں نہ کہیں غلط نکلے گا ہی, اور اس کو اعتراف کرنا پڑے گا. تو ہمیں پرسنلی اپنی زندگی کے لیے ایک جملہ سیکھنا چاہیے, وہ یہ کہ حتی الامکان اتنے اچھے رہیں کہ زندگی میں یہ کلیئر ہو کہ ہم خدا کے منصوبے کے خلاف نہیں ہیں. بالکل اپنی زندگی میں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور شاید اخلاقی پوائنٹ ہے, یہاں پہ لانے کی شاید اس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن میری اور آپ کی زندگی میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ہم صاف سمجھ رہے ہوں ہم یہاں خدا کے خلاف جا رہے ہیں. اب ممکن ہے مثال کے طور پر فیملی کے اندر انٹریکشن ہے, بزنس کے اندر انٹریکشن ہے, سوسائٹی کے اندر کوئی مسئلہ ہے, کسی کے ساتھ پسند ناپسند کا معاملہ ہے, کوئی بھی چیز میری اور آپ کی زندگی میں ایسی نہیں ہونی چاہیے جس پہ ہم یہ کہیں کہ یار یہ میں نے جو کام کیا نا یہ صحیح کام نہیں کیا, میں اس میں خدا کی منصوبے کے خلاف ہوں. کیوں؟ اگر ایسا ہے تو حماقت ہوگی, غلطی ہوگی, اور بے عزتی اٹھانی پڑے گی, چاہے وہ سعودی عرب کا شہزادہ ہو, چاہے وہ میں اور آپ اس زمین کے اوپر رہنے والے عام آدمی ہوں. جو بھی خدا کے منصوبے کے خلاف جائے گا, چاہے بڑے لیول کے اوپر چاہے چھوٹے لیول کے اوپر, اس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے. تو اس کے ساتھ بھی یہی ہو گیا. دوسرا ہمیں جو اس سے فائدہ اٹھانے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی بہرحال ایک بہت عجیب معاملہ ہو گیا, وہ یہ کہ اب امام مہدی کا معاملہ بین الاقوامی سیاست کا پہلا معاملہ بن گیا ہے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. حتیٰ 30-40 سال پہلے یہ معاملہ صرف کتابوں میں تھا ہم جیسے لوگوں کے لیے, ہم جیسے جو عام لوگ دنیا میں گھومنے پھرنے والے ہیں, ہم لوگوں کے لیے کتابوں میں معاملہ تھا, حتیٰ شیعہ کے لیے. اچھا شیعہ کے اندر بہت
جس کو ہم لوگ ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، نخبگان، بالکل آیت اللہ بہجت ٹائپ کے لوگ، جن کے لیے یہ کور ایشو تھا، زندگی کا سب سے اہم معاملہ تھا. عام آدمی کے لیے نہیں تھا یہ معاملہ. آہستہ آہستہ میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی ہم نے کب دعائیں سیکھیں، ہم نے کب کہنا شروع کیا، الاجل الاجل پکارنا شروع کیا، آہستہ آہستہ پبلک کے اندر اویئرنیس آنا شروع ہوئی. لیکن 30 سال پہلے جو معرکہ ہوا ہے جمہوریہ اسلامی کے ذریعے سے، وہ یہ کہ یہ معاملہ کتاب سے نکل کر عوام، اور عوام سے نکل کر سیاست کے اور حکومت کے سطح کے اوپر پہلی دفعہ آ گیا. کہ ایک حکومت بنی جس نے کہا کہ بھئی ہمارا تو حکومتی سطح پر مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نے ان کے لیے ظہور کے لیے زمینہ ہموار کرنا ہے. اور امام خمینی نے اس کو مکرر اپنی تقاریر کے اندر بیان کیا. اچھا، مجھے یقین ہے کہ جو اس دنیا کے اس ٹائم کے اسٹریٹجسٹ ہوں گے، وہ جب امام خمینی سے جملہ سن رہے ہوں گے تو انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا ہوگا. میرا اپنا ہی خیال ہے، مجھے تقریباً یقین ہے کہ انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا ہوگا. انہوں نے ایسے ہی کہا ہوگا کہ جیسے مثلا کرسچینٹی کے اندر کہتے رہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، یہ بھی اپنی پبلک کو فیڈ کرنے کے لیے اس طرح کی ایک بات کہہ رہے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ انقلاب نے دوسرا نعرہ یہ لگایا کہ ہم بیت المقدس کو آزاد کریں گے. میرا اپنے خیال ہے کہ انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ یار یہ سیریس ایشو نہیں ہے، ان کو چونکہ اپنے دشمنوں سے لڑنا ہے، اپنی پبلک کو موبیلائز کرنا ہے، تو ان کو کچھ نعرے دینے ہیں. تو یہ 2-3 نعرے بہت اچھا ہیں، مثلا ہمیں کربلا زیارت پہ جانا ہے، ہمیں بیت المقدس آزاد کرنا ہے، ہمیں امام مہدی کی نصرت کرنی ہے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ جب امام خمینی نے 2-4 باتیں کہی ہوں گی تو اس وقت کے اسٹریٹجسٹ نے یہی کہا ہوگا. اچھا، اس کے بعد وہ تو جو کچھ سمجھ رہے تھے، امام خمینی بہت سیریس تھے کہ نہیں میں نے تو یہی کرنا ہے. اچھا، انہوں نے بہرحال یہ کارنامہ ہوا کہ جب اس کے اوپر محنت کی، ان کو ٹف ٹائم اٹھانا پڑا، جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کا انہوں نے مقابلہ کیا، تو پہلا ہدف انہوں نے حاصل کر لیا، وہ یہ کہ کربلا انہوں نے آزاد کروا لی. کربلا آزاد کروا لی. آپ اس زمانے کے پیشن کو نہیں سوچ پائیں گے جو جنگ کے زمانے میں تھا. جب ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی تو کتنا اس کے اوپر پیشن تھا کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے، یہ کربلا کو صدام سے آزاد کرانے کے لیے ہو رہی ہے. بہرحال وہ ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. اور جیسے ہی وہ ہوا تو جو دنیا کے سامنے طاقت آئی ہے، وہ اب میں اور آپ اس کو جسے کہتے ہیں نا، ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں. 3 کروڑ 2.5 کروڑ یہ سب باتیں ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ بیت المقدس آزاد ہونا. اچھا، کیا ایران نے اس کو نعرے میں رکھا ہے یا عمل میں بھی رکھا ہے؟ سیریسلی عمل میں رکھا ہے. اور مثال کے طور پر ابھی آج بھی میں رہبر معظم کا بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے معاملے کو ہلکا معاملہ سمجھے. جائز نہیں ہے کسی کے لیے. فلسطین کا معاملہ مین ایشو ہے. اچھا، پوری دنیا کے اندر کوئی مسلمان حکومت فلسطین کے معاملے پہ اتنی سیریس نہیں ہے جتنا یہ لوگ سیریس ہیں. ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے مثال کے طور پر حزب اللہ کو جان ملی. انہوں نے کہا بھئی ایسا ہے کہ ہم کسی صورت میں اسرائیل کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اس سے لڑیں گے، لڑنا ہمارا کام، ہم لڑیں گے، اس کو آزاد کرائیں گے. اچھا، فلسطینیوں میں بھی یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ چلو یہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جب ادھر سے اتنا پش ہوا کہ نہیں ہم نے آزاد کرانا، تو ان کے اندر بھی فریکشنز بنے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے بھی کروانا ہے. تو پھر وہاں پہ مثلا حماس جیسے لوگ سامنے آئے اور انہوں نے اس کو ایک سیریسلی اپنے اندر لیا کہ نہیں ہم نے اس کام کو کرنا ہے. تو میں دوسرے ٹاپک میں نے رکھا ہے ابھی حماس کا جو انہوں نے نیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے ابھی مجھے. لیکن دوبارہ واپس آتے ہوئے جمہوریہ اسلامی نے اس کو بالکل سیریسلی اناؤنس کیا کہ ہم کربلا آزاد کریں گے. انہوں نے کیا ہم بیت المقدس کی آزادی کے لیے کام کریں گے. صرف نعرہ نہیں لگایا، باقاعدہ کام کیا، ریسورسز لگائیں. اچھا، جب میں اور آپ حکومت میں کہتے ہیں نا کہ آپ نے اس کو اپنی اسٹریٹجی بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ میرے پاس 100 روپے ہیں، میں نے اس کے اوپر کتنے لگانے ہیں. معاملہ صرف نعرے کا نہیں ہوتا. ایک دفعہ تو نعرہ ہوتا ہے، نعرے تو آپ کوئی بھی لگاتے رہیے. مثال کے طور پر انصاف کی بات ہے، ایسی میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ بھئی میں نے اور آپ نے، آپ کی اور میری جو ارننگ ہے، اس ارننگ کا کتنے % بچوں کی ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ پرائرٹی ہے یہ. اچھا، کتنے % ریزیڈنس پہ لگاتے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک لگاتے ہیں رہائش کے اوپر. کیوں؟ پرائرٹی ہے ہماری. کتنا % آپ اپنی صحت پہ لگاتے ہیں؟ اتنے % لگاتے ہیں. اچھا، کیوں لگاتے ہیں آپ؟ پرائرٹی ہے. اچھا، اب کوئی پوچھے امام کی تشریف آوری پرائرٹی ہے؟ ہاں، ٹاپ پرائرٹی ہے. صبح کو اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں. کتنے % ریسورسز لگائیں گے؟
جب آپ گورنمنٹ کی سطح پہ آتے ہیں تو گفتگو پھر یہ نہیں ہوتی کہ میں دعائے عہد پڑھ رہا ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں. وہ تو کر رہے ہیں, آپ کریں. یہ بتاؤ ریسورسز کتنی لگائی ہیں. تو مثال کے طور پر رہبر معظم اگر کہتے ہیں کہ بھئی امام کی تشریف آوری ہماری پرائرٹی ہے, تو وہ اپنی ایک ایک منسٹری سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے, کتنے ریسورسز لگائے اس کے اوپر. تمہاری منسٹری کے نیچے اس پرابلم کے اوپر, اس ایشو کے اوپر کیا کیا گیا ہے. تو باقاعدہ کام کرنا پڑتا ہے. پھر تو مجھے یاد ہے ایک کتاب پرنٹ کی تھی, رائٹر کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, اس نے 3 والیوم میں کتاب پرنٹ کی تھی, انتظار ملک کی اسٹریٹجی کے عنوان سے, کہ اس ملک کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ انتظار کرے, اور انتظار پازیٹیو سینس کے اندر. تو یہ جو شہزادے صاحب نے کام کیا ہے, انہوں نے ہم لوگوں کے سامنے اس بات کو انڈورس کیا ہے کہ اس ملک کا صرف نعرہ نہیں ہے, اس ملک کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ یہ انتظار پہ کام کر رہا ہے. ہمیں سیکھنا پڑے گا. ہماری کتنی تنظیموں کی اسٹریٹجی اس پر ہے کہ ہمیں انتظار پہ کام کرنا ہے. لکھتے تو سب ہیں, نصب العین کے اندر, اغراض و مقاصد کے اندر, سب کتنے ریسورسز لگاتے ہیں اس کے اوپر. مسئلہ سار پہ, اور میں تنظیموں کو تو بعد میں اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ ہم ذاتی طور پہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھا کام ہو گیا کہ وہ ایشو کہ جو پہلے کتابوں میں تھا یا ایلیٹس کے درمیان تھا, پھر وہ عوام کے اندر آیا, عوام سے ایک حکومت میں آیا, اور 30-35 سال اس حکومت کی جد و جہد سے اب بین الاقوامی معاملہ ہے, اب بین الاقوامی سطح پر ہے. ہم لوگوں نے بہت لمبا سفر بہت کم مدت میں طے کیا ہے. میں حیران ہوں واقعاً اس بات کے اوپر کہ جب 85-86 میں میرے جیسے آدمی نے, یا 87-88 جیسے ٹائم میں اس کو پڑھنا شروع کیا, تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ لگ رہا ہے کہ ہونے والا ہے, یہ ہوگا کیسے. 30 سال میں اتنا کچھ ہو جائے, یہ قابل تصور نہیں تھا. بحمداللہ بہت کچھ ہو گیا. اور میں نے بتایا کہ دیکھیں یہ ایشو آپ اس وقت بین الاقوامی چینل کے اوپر آ گیا, بالکل مین ایرینا میں آ گیا کہ ہاں بھائی یہ ایک ایشو ہے یہاں پر. اب یہ ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. سعودی عرب تو مصیبت میں آیا ہوا ہے, یہ تو یقینی بات ہے, اور فائنینشلی مصیبت میں ہے, سیاسی طور پہ مصیبت میں ہے, معاشرتی طور پہ مشکل میں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو شہزادے صاحب نے فرمایا ہے, یہ کہہ کر اگر اس کو ایک اسپریچول سینس میں لیں تو انہوں نے اپنی قبر کھود دی ہے, اپنا تابوت بنا لیا انہوں نے, کیونکہ اب انہوں نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ ہم امام مہدی کے خلاف کام کریں گے. اب یہ انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ آخری لیول کے اوپر پہنچا لیا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا سوشل میڈیا نے بھی ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ سمجھ لیا کہ ہاں بھائی بہت بڑا کام ہو گیا ہے, کافی توجہ ہوئی ہے, تو ہم اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. میرا اپنے خیال ہے کہ اس کے بعد جو میں پچھلے 1-2 سیشن میں جو یہاں پر ہوا تھا زاویہ کا سوجو بازار میں, تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں اس کا ٹائم 2020 تک نظر نہیں آ رہا ہے, آل سعود کا ٹائم. میں تو اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ جو اس نے اعلان کیا ہے یہ واضح طور پہ دکھا رہا ہے کہ اب ان کا ٹائم ختم ہو گیا, اور انشاءاللہ پروردگار اچھی خبریں ہمیں سنائے گا, اور ہمیں ان کے زوال کی خبریں بہت جلدی ملیں گی انشاءاللہ تعالی, جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے. مزے کی بات یہ کہ انہوں نے کہا بیچ میں شہزادے صاحب نے کہ یمن کے معاملے کو تو ہم کسی بھی دن حل کر سکتے ہیں. وہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی کہ اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو حل کر لے, تو اس میں دیر کیا بات, کیا کیوں کر رہے ہیں بھئی, آپ فوراً حل کریں اس کو, کیونکہ آپ کا تو ٹھیک ٹھاک معاملہ خراب ہو گیا ہے. انہوں نے آئل پرائسز کو نیچے لا کر ایک گیم کھیلا تھا ایران کے خلاف, سیریا کے خلاف, انٹرنیشنل اکانومی کے خلاف, کہ مثلا دنیا کی جو مختلف اقتصادی طاقتیں تھیں وہ دوسرے ریسورسز کے اوپر جا رہی تھیں, تو انہوں نے تیل کی قیمتیں نیچے کیں تاکہ دوسری ریسورسز پر وہ توجہ نہ دیں. مثلا آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر جا رہے تھے, یا شیل گیس, شیل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی گیسز کے, پیٹرول کی, اس کے اوپر جا رہے تھے. اس سے روکنے کے لیے انہوں نے آئل پرائسز کو نیچے رکھا. بہت ساری چیزیں تھیں, بدقسمتی سے بہت بری طرح ٹریپ ہو گئے, اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ اب نکلنے کا کوئی امکان یہاں سے ان کے لیے ہے نہیں. اور جو 2 جنگیں, یہ اتنی بڑی بڑی جنگیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور 41 ملکوں کا جو انہوں نے ایک کام کرنے کی کوشش کی ہے, ظاہر ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے کہ کسی طریقے سے ان ملکوں کی افواج کو
ہم یمن اور سیریا کے اندر ڈال کر اس مشکل کو حل کر لیں گے. تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. رہبر معظم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا جب یمن کے اوپر حملہ شروع ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سعودیوں کے یمن کا محاذ جیتنے کا چانس 0 سے نیچے ہے, 0 سے نیچے ہے. یہ ایکویشن چینج نہیں ہوئی ہے. 41 ملکوں کی آرمی ہم سب کو پتہ ہے کیا ہونے والی ہے. یہ جتنے بھی لوگ اس طرح سے جمع کر کے اگر دنیا میں جیتے جا سکتے ہوتے تو پھر بہت ساری جنگیں بڑے بڑے لوگ جیت جاتے. اصلا نہیں ہارنا چاہیے تھا. رشیا جیسے کا کولیپس نہیں ہونا چاہیے تھا. رشیا کے پاس ایسی آرمی بہت تھی. تو بہت ساری چیزیں سمجھانے کے لیے, لیکن وہ سمجھنے کی پوزیشن میں ظاہر ہے نہیں. اب ان کو شکست قطعی ہے. تو یہ سب چیزیں چلیں گی. الحمدللہ میں اور آپ دنیا کے تاریخ کے بڑے اچھے موقع پر زندہ ہیں. میں تو بہت دفعہ اپنی زندگی میں اس کو انجوائے کرتا ہوں کہ اگر میں پچھلی نسل میں ہوتا تو بہت ڈپریشن والی نسل تھی. پچھلی نسل بہت ڈپریشن والی نسل تھی, اور ہماری والی جنریشن اسٹرگل والی جنریشن تھی. اب جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ جیتنے والی نسل ہے. یہ انشاءاللہ جیتنے والی نسل ہے. تو ہم ٹرانزیشن میں آ گئے بیچ میں, نہ اس ڈپریشن میں. اللہ کا شکر اور اللہ کا کرم ہے کہ جیت کو اپنے آنکھوں سے بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں. تو کم سے کم اگر نہ بھی دیکھ پائے, جبکہ عقیدہ ہے کہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ, نہ بھی دیکھ پائے تو سکون سے مریں گے کہ الحمدللہ رب العالمین جیت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. بہت اچھا ٹائم ہے الحمدللہ رب العالمین. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. باقی یہ ہے کہ جب جمہوریہ اسلامی نے اس مسئلے کے اوپر توجہ دی کہ بھئی فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے, بیت المقدس کو آزاد ہونا چاہیے, اور میں اس کے اندر تفصیل سے عرائض پیش کر چکا ہوں کہ امام خمینی کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ بیت المقدس آزاد ہونا چاہیے یہ سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ ایک روحانی اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے پیچھے ایک اسپریچویلٹی ہے. سورہ اسراء کے اندر خداوند متعال نے اس زمین کو مبارک قرار دیا ہے پوری انسانیت کے لیے. پوری انسانیت کے لیے مبارک زمین ہے یہ, اور اس پوری انسانیت کے لیے مبارک زمین کے اوپر شیطان کے پنجے گڑے ہوئے ہوں, اس کو اہل ایمان قبول نہیں کریں گے. تو اس کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے. اور الحمدللہ رب العالمین تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں. اسرائیل بہت بیک فٹ پر ہے اس وقت. اسرائیل اپنی تاریخ کے اندر کبھی اتنا بیک فٹ پہ نہیں گیا تھا. تو وہ لوگ بہت سخت مصیبت میں پھنس گئے. اور وہ جو بہت بڑا کام ہوا, ان کے بابا جان جو امریکہ صاحب ہیں, وہ اس وقت جتنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, اس کی جتنی حالت خراب ہوئی بھی ہے, تو اسرائیل کے ساتھ تو ہونا ہی تھا یہ. تو بحمدللہ رب العالمین وہ جو کفر کا لشکر ہے اس کی پوزیشن ٹھیک ٹھاک مصیبت میں ہے اس وقت. کفر سے میرا مطلب عیسائی اور یہودی نہیں ہے. کفر سے میرا مطلب وہ ہے کہ جو اللہ کے خلاف جنگ کرنے والا لشکر, چاہے وہ کسی بھی ٹائٹل کے اندر ہو. شاید زیادہ تر تو دین کے ماننے والے ہیں بھی نہیں یہ لوگ. تو یہ جو لشکر ہے یہ ٹھیک ٹھاک مشکل کے اندر ہے. اس دوران میں یہ جو حماس نے کام کیا, انہوں نے ایک نیا چارٹر پاس کیا. یہ ان کا سیکنڈ چارٹر ہے آفیشلی. جو پہلا قانون تھا اس کے اندر واضح طور پہ لکھا کہ ہم پوری فلسطینی آبادی کو علاقے کو آزاد کرنا چاہتے ہیں, وہی جو 1948 سے پہلے فلسطین تھا اور 1948 میں مصنوعی ریاست اسرائیل نام کر کے بنائی گئی تھی. اس چارٹر میں اس جملے میں تبدیلی کی انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم 1967 کی وہ جو بارڈرز اقوام متحدہ جس کو تسلیم کرتی ہے, ہم اسے تسلیم کرنے کو تیار ہیں. ہم اس کی بنیاد پر ایک ملک کی, فلسطینی ملک کی تشکیل کے آئیڈیا کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. اچھا, جیسے آپ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ 1967 کی بارڈر کے اوپر فلسطین بنے, اس کو ہم قبول کرنے کو تیار ہیں, تو باقی پہ کیا بنے؟ اس کو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے نہیں کہا. اب یہ تھوڑا ٹرکی ہے. یعنی انہوں نے کہہ رہے ہیں حماس والے, وہ یہ کہ ہم نے اپنے چارٹر میں یہ تو قبول کیا ہے کہ ہم فلسطین کو 1967 کی بارڈر پر بھی قبول کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم باقی حصے کے اوپر اسرائیل بنانے کو تیار ہیں. ہم اسرائیل کو ابھی بھی نہیں پہچانتے, اور اس کے ساتھ ہماری مسلح جدوجہد جاری رہے گی. اچھا, اب ظاہر ہے کہ حماس نے کیوں کیا ہوگا. حماس کا یہ کہنا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کے ساتھ, دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے انٹریکشن کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یورپینز بھی یہ رائٹ ہمیں دیتے ہیں کہ 67 پر جو بارڈر تھی
وہ وہاں پر فلسطین بن جائے. تو حماس اپنے طور پہ کہہ رہی ہے کہ ہم یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اقوام متحدہ کے ساتھ ڈائلاگ کو بنانے کی خاطر ہم اس بارڈر کو قبول کر رہے ہیں. یہ ان کی بہترین انٹرپریٹیشن ہے. ابھی تک جو جس کو ہم لوگ مقاومت کہتے ہیں، ایکسس آف ریزسٹنس، مقاومت کا جو ایکسس ہے، محور ہے، اس نے یعنی جب حزب اللہ، ایران، سیریا وغیرہ، ان لوگوں نے اس بات کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم یہ قبول نہیں کریں گے، ہم آزادی چاہتے ہیں، پورے فلسطین کی آزادی. اب تو یہ حماس نے کمزوری دکھائی ہے یہاں پر، یہ قطعاً کہیں گے کہ اس نے کمزوری دکھائی ہے. ایک اور جو بہت بڑی تبدیلی ہوئی وہ یہ کہ جو ان کا لیڈر تھا خالد مشعل، اس کو تبدیل کر کے انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو لیا ہے. خالد مشعل قطر کے اندر تھا اور اسماعیل ہانیہ جو ہے وہ غزہ کے اندر سے آیا ہے. یہ شاید ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کہی جا سکے، لیکن بہرحال حماس کی غلطیاں سابقہ میں ہو چکی ہیں. یعنی جب سیریا کی جنگ ہوئی تھی تو حماس نے اپوز کیا تھا حزب اللہ کو اور ایران کو، اور سیرین گورنمنٹ کو اپوز کیا تھا، اور انہوں نے سیرین گورنمنٹ کے مخالفین کا ساتھ دیا تھا. اور بعد میں ان کو اپنی غلطی کا اندازہ ہوا کہ نہیں ہم نے غلط کیا تھا، اور آ کر انہوں نے ایرانیوں سے معذرت بھی کی کہ ہم نے غلط کیا تھا اور ہم جبہہ مقاومت کے ساتھ ہیں. میرا اپنے خیال ہے حماس نے دوسری غلطی کی ہے، ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. ان کا کام ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا. ہاں، پوری دنیا سے ان کو توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی. جو یہ جملہ کہنا بہت آسان ہے، یہ جو میں آپ کی سامنے جملہ کہہ رہا ہوں، ڈپلومیسی کے اندر اور پالیٹکس کے اندر یہ جملہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس جملے کو کہنے کے لیے کہ آپ کو دنیا سے توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی، اس کے لیے ڈپلومیسی کافی نہیں ہے، اس کے لیے پالیٹکس کافی نہیں ہے. اس کے لیے بہرحال خدا پہ یقین چاہیے. جہاں یہ کمی ہوئی وہاں یہ کمپرومائز ہوں گے جیسے حماس نے کیا. اور یہ جو معاملہ ہے یہ حماس کے تربیتی نظام کی کمی کا ایشو ہے. ان کا تربیتی نظام مضبوط نہیں ہے. اگر ان کا تربیتی نظام مضبوط ہوتا تو یہ حزب اللہ کی طرح رہتے، کبھی بھی 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے اپنی بات سے. تو ان کے ہاں کچھ پرابلمز ہیں، ان کے مختلف گروپس ہیں جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا عمل کیا ہے اور ان کو بہرحال ایک سیڑھی نیچے لانے کے اوپر مجبور کیا ہے. اچھی بات بہرحال یہ ہوئی کہ حماس نے یہ کہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے اپنی بارڈر میں کمی کے اوپر آئے ہیں، لیکن اسرائیل کی ایگزسٹنس کو ہم نے قبول نہیں کیا ہے اور نہ ہم نے مقاومت ترک کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ 2 باتیں پازیٹیو ہیں. لیکن یہ جو نیچے آئے ہیں انہوں نے اچھا کام نہیں کیا، ان کے کیس میں کمزوری آئے گی. اور یہ جو آپ دنیا سے توقعات رکھتے ہیں امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، اقوام متحدہ کے ساتھ، معمولاً مصیبت ہے، معمولاً مصیبت ہے. یہیں سے میں تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں، آج کل جو ایران کے الیکشن ہونے والے ہیں اس کے اوپر بھی درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ڈپلومیسی اور پالیٹکس کے اندر یہ جملہ آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں ہمیں دنیا سے توقع نہیں ہے. ایران میں بھی یہی ہوا ہے. جب حسن روحانی پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے اعلان یہی کیا کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے، امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کریں گے. اچھا، آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کیسے کریں گے؟ ہم ان کے ساتھ ایٹمی معاملے کے اوپر مذاکرات کریں گے. اچھا، مذاکرات ہو گئے. مذاکرے کے بعد کیا ہوا؟ بڑے کامیاب مذاکرات ہوئے، بہت ٹف مذاکرات. دنیا کی ڈپلومیسی کی بکس میں بہت نیا ایڈیشن ہوا ہے. یہ میرا اپنے خیال ہے کہ جتنے بھی ڈپلومیٹ ہوں گے اس کو ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھیں گے کہ یہ مذاکرات کیسے ہوئے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے اقوام متحدہ کا میں نے ہیڈ کوارٹر کے لوگ وزٹ کرتے ہیں تو میں بھی ایسے ہی وزٹ کرنے کے لیے چلا گیا تھا. تو میں نے وزٹ کیا تو وہاں پر جو گائیڈ تھی اس نے ایک ہال میں لے جا کر کہا کہ یہاں پر ایران عراق کی جنگ کے مذاکرات ہوئے تھے. اتنا اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی. تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں ایران پلس P5+1 کے، یہ مذاکرات ٹیکسٹ بک کے مذاکرات تھے. بہت ٹف کام تھا. رہبر معظم پہلے دن سے ایک بات کہہ رہے تھے، وہ یہ کہ میں مذاکرات کی مخالفت نہیں کروں گا، لیکن یہ بتا دوں گا کہ کوئی بھی جو قرارداد ہوگی وہ اچھی قرارداد نہیں ہوگی، معاہدہ اچھا معاہدہ نہیں ہوگا، اور یقیناً امریکن اس پر عمل نہیں کریں گے. یہ انہوں نے پہلے دن سے کہا ہوا تھا. آخر تک عیناً یہی ہوتا رہا. انہوں نے روکا بھی نہیں. کیوں نہیں روکا؟ چونکہ ان کی عوام اس معاملے کو چاہ رہی تھی. جو لیڈر کے اندر کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو سیکھنے کا موقع دے. اگر وہ یہ کہتے ہیں نا مذاکرات مت کرو، تو سب کے دل میں خواہش رہ جاتی کہ ہو جاتے نا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا.
تو بڑی تدبیر کے ساتھ انہوں نے صبر و تحمل دکھایا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو. اب بہت کنٹرول چاہیے آپ کو کہ آپ کسی کو الاؤ بھی کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ گڑبڑ نہ کر دے. تو باقاعدہ ریڈ لائنز کا معاملہ ایشو آیا. رہبر معظم نے کئی دفعہ کہا یہ ریڈ لائن ہے، اسے کوئی کراس نہ کرے. اور کبھی مثلا ایرانی وزیر خارجہ نے کوئی جملہ کہہ دیا تو لوگوں نے کہا لو جی ریڈ لائن کراس ہو گئی. پھر اس نے کچھ پیچھے کیا، آگے کیا، بڑی لے دے ہوئی. بہرحال مذاکرات ہو گئے، معاہدہ ہو گیا. اچھا باٹم لائن میں کیا ہوا؟ امریکہ نے وہی گڑبڑ کر دی. جو کچھ اس کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے اوپر لگنے والی ساری پابندیاں ختم کرے. جو کچھ اس کو لگنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ بین الاقوامی کمیونٹی کے اندر ایران کے ساتھ بزنس کو اور ٹریڈ کو الاؤ کرے. جو کچھ ان کو کرنا چاہیے تھا وہ یہ کہ مزید پابندیاں نہ لگائیں. انہوں نے سارے کام کیے خلاف میں. اور وہ حتیٰ ویزا کی پابندی اور اس کی پابندی اس کی پابندی جو کچھ انہوں نے کیا. تو حسن روحانی ان وعدوں پر آئے تھے. اب جو مصیبت وہاں پر آئی ہوئی ہے ایران میں وہ یہ کہ اب یہ وعدے دے کر حسن روحانی صاحب بھی پیچھے پھنس گئے کہ بھئی ہم نے یہ وعدے دیے تھے کہ ہم یہ کر لیں گے معاہدے کے ذریعے سے. معاہدہ تو ہو گیا، کام تو کچھ بھی نہیں ہوا، اب کیا ہوگا؟ تو وہاں پر ٹھیک ٹھاک مسئلہ بنا ہوا ہے اب ایران کے اندر بھی کہ وہ جو حسن روحانی صاحب ایک ماڈریٹ پکچر کے طور پر آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو وعدے دیے ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے. وہ وعدے ٹھیک ٹھاک خراب ہو گئے. اب ایرانی قوم ریئیکشن کیا دکھائے گی؟ اچھا اس دوران میں جو انہوں نے بہت امپورٹنٹ کام اور کیا وہ انہوں نے احمدی نژاد کو ٹھیک ٹھاک کچل دیا. جب احمدی نژاد کے ساتھ معاملات ہو بھی گئے تھے، کچھ رہبر معظم نے بھی ان کو کہا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ انتخابات میں شرکت نہیں کیجیے گا. آئے تھے مشورہ کرنے کے لیے، رہبر معظم نے مشورہ دیا اور کہا کہ آپ کینڈیڈیٹ نہیں بنیے گا. اور احمدی نژاد صاحب نے گڑبڑ کر دی اور جا کر پھر اپنے پیپر فائل کر دیے جو رہبر کے صریح بالکل علنی مشورے کے بالکل خلاف تھا. تو احمدی نژاد صاحب کے ساتھ کچھ ان کے دشمنوں نے کیا کہ ان کے ریپوٹیشن کو بالکل ختم کیا، اور کچھ احمدی نژاد صاحب نے خود بھی حرکتیں کی جس کے نتیجے میں ان کا ریپوٹیشن بہت ختم ہو گیا. اچھا یہ جو ریپوٹیشن ختم ہوا ہے یہ احمدی نژاد کا ختم نہیں ہوا ہے، یہ ایک پولیٹکس کے اسٹائل کا ریپوٹیشن ختم ہوا ہے. اچھا اب ماڈریٹ جو تھے وہ حسن روحانی صاحب تھے، وہ تو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں کہ بھائی معاہدہ بھی ہو گیا اور بات بھی کچھ نہیں ہو پا رہی. جو اس کے بالکل مقابلے میں تھے وہ احمدی نژاد والے تھے، وہ معاملے میں پھنس گئے چونکہ احمدی نژاد صاحب کا ریپوٹیشن خراب ہو گیا کہ بھئی اتنی بلین ڈالر آئے تھے آپ کے پاس، آپ نے تو ملک میں ترقی جو ہے وہ نیگیٹو میں کروا دی، اور اب جو ہے وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب ہونا کیا ہے؟ نہ ماڈریٹس نہ احمدی نژاد، تو اب بیچ میں آئے گا کون؟ میرا اپنے خیال ہے یہ انتخابات بہت ٹف انتخابات ہیں، اور ایرانیوں کے لیے ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم آیا ہوا ہے. وجہ کہ بھئی دونوں آئیڈیاز جو ہیں وہ خطرے میں پڑ چکے ہیں. ماڈریٹس کا آئیڈیا بھی خطرے میں پڑ چکا ہے، وہ جو ٹف اسٹانس والے تھے وہ بھی خطرے میں پڑ چکے ہیں. تو اب وہ کس اوپینین کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ ممکن ہے ایسا ہو کہ ایرانی کسی اور تھرڈ آپشن کے اوپر چلے جائیں. ہم تو ایسی سوچ رہے ہیں، ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہے یہ کہ ہم ایرانیوں کے الیکشن کے اوپر تبصرے کریں، لیکن بات چونکہ بیچ میں آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں ممکن ہے ایک ٹائم کے اوپر ایرانی قوم ایک تھرڈ آپشن کو لے ڈالے، اور وہ تھرڈ آپشن بالکل ان ایکسپیکٹڈ آپشن آ جائے کوئی. یہ ہو سکتا ہے. تو ابھی ایک ہمارے پاس ٹرم ہوتی ہے ٹیکنوکریسی، آپ ایک ایسا ٹیکنیکل بندہ لاتے ہیں جو ایشوز کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کے پاس ڈپلومیسی، اور ایک ہوتا ہے آپ کے پاس مثال کے طور پر گندی اصطلاح اچھی نہیں ہے لیکن ریڈیکلزم. تو مثال کے طور پر احمدی نژاد جو ہیں وہ ریڈیکل والی سائڈ پر ہیں، اور جو حسن روحانی ہیں وہ ڈپلومیسی والی سائڈ کے اوپر ہیں. اور مثال کے طور پر پیچھے رفسنجانی صاحب جو آئے تھے وہ ٹیکنوکریسی کے اوپر بہت زیادہ زور دے کے گئے تھے. سب کا کام تقریباً بیٹھ گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب ایرانی کہاں جائیں گے؟ تو یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے. اب ان کے پاس یہ ہے کہ معاملات میں ان کو اپنی طاقت بھی دکھانی ہے. یعنی ایرانی یہ نہیں کر سکتے کہ انتخابات میں نہ آئیں، چونکہ اگر انتخابات میں نہیں آتے ہیں تو معاملہ پروپیگنڈے کے اعتبار سے بہت خراب ہوتا ہے. تو 19 مئی کو میرے خیال میں شاید الیکشنز ہیں، تو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم ہوگا، اور لوگوں کے اندر ٹھیک ٹھاک وہ جس کہتے ہیں دماغ کی وہ کشتی چل رہی ہے. پبلک اوپینین کلیئر نہیں ہے ایران کے اندر.
تو اب دیکھیے کہ ایرانی رزلٹ جو ہے وہ کہاں پر آئے گا. جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہاں کون پریزیڈنٹ آئے گا تو میں سب کو ایک بات کہتا ہوں پچھلی دفعوں میں بھی اور اس دفعہ بھی, وہ یہ کہ مجھے زیادہ اس سے غرض نہیں ہے, چونکہ رہبر وہی رہے گا اس کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے. رہبر نے ایک بات عجیب ثابت کی ہے اس دوران میں. ہم لوگ وہ نسل ہیں جس نے امام خمینی کو دیکھا ہے. ہمارے لیے رہبر دوسرا لیڈر ہے, صحیح ہے, ہمارے لیے رہبر دوسرا لیڈر ہے. تو ہمارے لیے امام خمینی کے شخصیت کے سامنے رہبر معظم کو ہمیشہ دوسری پرسنالٹی نے, دماغ نے یوں باور کروایا تھا. رہبر معظم نے ان مدتوں میں عجیب بات ثابت کی ہے, وہ یہ کہ سیکنڈ نہیں ہے, یہ فرسٹ کے ایکویلنٹ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگوں کا جیسوں کا دماغ بچپنے سے امام خمینی پہ بنا تھا, اور جب رہبر معظم کی شخصیت آئی تھی تو ہم سیکنڈ نمبر پہ دیکھ رہے تھے. لیکن ان مدتوں کے اندر میں تقریباً آپ کو اپنے اندر کی بات جو میں عرض کروں نا, اب ان مدتوں کے اندر آ کر ہمیں سمجھ میں پڑا ہے کہ نہیں, سیکنڈ نہیں ہے, یہ ایکویلنٹ ہے, برابر کی شخصیت. بڑا عجیب کارنامہ ہوا ہے, اور انہوں نے جن حالات میں اپنی قوم کو اسٹیئر کیا ہے, اس کو لیڈرشپ کی ہے, وہ بہت عجیب و غریب حالات ہیں. تو ماشاءاللہ بڑے بڑے امتحانات ثابت ہوئے اپنی روحانیت کے ذریعے سے, اپنی تدبیر کے ذریعے سے. تو الحمدللہ اب جو حالات ہیں یہ تو بہت آسان ہیں. جو ٹف تھا ٹائم وہ تھا جب انقلاب سبز کے نام پہ ڈرامے ہو رہے تھے, جب مثال کے طور پر خاتمی صاحب آئے ہوئے تھے اور یہ سب ڈرامے ہو رہے تھے. الحمدللہ معاملے ختم ہو گئے. ایران میں جو ہمارے بعد والی نسل ہے اس کے لیے تو رہبر معظم فرسٹ پرسنالٹی ہے, اور ہم جیسوں کے سامنے بھی ثابت ہو گیا 30 سال میں, اس مدت میں, کہ نہیں یہ فرسٹ پرسنالٹی ہے, یہ سیکنڈ نہیں ہے. یہ تو الحمدللہ بہت مضبوط ہاتھ ہے یہاں پہ. اور جو بات غیر مستقیم طور پر امام خمینی سے نقل کی جاتی ہے, اور انہوں نے صراحتاً بھی کچھ جگہوں کے اوپر کہا ایک اور معاملے میں, مثلا وہ صراحتاً کہتے تھے کہ ہم اس انقلاب کے پرچم کو وقت کے امام کے ہاتھ میں دیں گے. بار بار یہ کہتے تھے ہم اس انقلاب کے پرچم کو وقت کے امام کے ہاتھ میں دیں گے. جو غیر مستقیم طور پہ نقل ہوئی وہ یہ کہ شاید آیت اللہ ریشہری سے, وہ یہ کہ جب امام خمینی نے ان کے سامنے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہوں گے؟ تو امام خمینی خاموش ہو گئے. امام خمینی خاموش ہو گئے. تو ریشہری کہنے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ نہیں ہوں گے. لیکن بحمداللہ رب العالمین جو ٹریک نظر آ رہا ہے وہ ٹریک بہت خوبصورت ہے, اور یہ جو دشمن نے بھی مان لیا ہے کہ اس ملک کی اسٹریٹجی یہ اسٹریٹجی ہے, تو یہ بہت پازیٹیو کام ہے. ہم لوگ بہت اچھے ٹائم میں ہیں. میں یہ جملہ دسیوں دفعہ آپ لوگوں سے عرض کر چکا ہوں, اس پہ یقین بھی رکھتا ہوں. ہم لوگ بہت اچھے ٹائم میں ہیں, اور یہ جو ہمارے سامنے رہبر معظم کی جیسی شخصیت ہے الحمدللہ رب العالمین, وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہف الحسین اہل بیت اطہار کے لیے مضبوط پناہ گاہ, تو انہوں نے شاگرد اہل بیت ہونے کے ناطے پوری دنیا کے سامنے مضبوط پناہ گاہ دکھائی ہے. کہ دیکھو جب اہل بیت کے لیے ہم کہتے ہیں نا مضبوط پناہ گاہ, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. شاگرد اہل بیت ہونے کے ناطے انہوں نے ساری چیزیں دکھا دی ہیں الحمدللہ رب العالمین. ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور دشمن کے عزائم کی ناکامی کے لیے, وقت کے امام کی نظر لطف, خاص نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے رہبر معظم کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اس کے علاوہ ظاہر کافی ٹاپکس تو کافی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اب ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, تو پھر جب آپ جو ہے وہ سوال جواب ہوں گے تو اس کے اندر ہم اس کو لے کے چلیں گے. ایک معاملہ جو ہے تھا وہ امریکی صدر کا معاملہ تھا, کہ امریکی صدر کے جو دور تھا بہرحال وہ بڑا ہنگامہ خیز, جس کو 100 ڈیز کہتے ہیں, 100 دن پورے ہو گئے ان کے. تو اس کے بعد اب پوزیشن کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ میں تو بہت خوش ہوں. یعنی میرے جیسے آدمی پوچھے کہ بھائی یہ صدر بنا ہے آپ کیا کہتے ہیں, تو میں تو بہت خوش ہوں. وہ یہ کہ اس آدمی نے ثابت کر دیا کہ ان کا نظام جو ہے وہ نااہل ہے. اس آدمی نے بہت اچھی طرح ثابت کر دیا, اور ٹھیک ٹھاک ٹف کام ہو گیا ان لوگوں کے لیے. اب یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک سوئی میں سے اونٹ نکال لیں. تو اگر یہ امریکہ کی مشکلات کو حل کرنے میں کامیاب ہو گیا نا, تو پھر ہمارا پرائم منسٹر بھی کر لے گا پھر تو,
جو ہمیں معلوم ہے کہ یہ دو نہیں کر پائیں گے اس طرح سے، یہ اس طرح سے معاملہ نہیں چل پائے گا۔ امریکہ کی مشکلات اس سے کہیں زیادہ گہری ہو گئی ہیں کہ جس میں ٹرمپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس مشکل کو حل کر سکیں، اور نہ وہ دنیا کے معاملات کو سمجھنے اور اس کو ڈیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، قطعاً اس کے اندر ایسی کوئی چیز 100 دنوں کے اندر ثابت نہیں ہوئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، کیا کر سکتے ہیں، امریکہ کے نصیب میں اس وقت یہی آیا ہے، اور اب اس کا دور جو ہے وہ ثابت کرے گا اور زیادہ ثابت کرے گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔